ندیم اپنی بیوی کو بہت پیسے بھیجتا اور کہتا میری بچیوں کو ہر طرح کی سہولت مہیا کرو۔ تو فاطمہ نے بچیوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تو اس کی دیورانی ان سے حسد کرنے لگی اور اس نے کسی بندے کو پیسے دے کر دبئی میں ندیم کو مروا دیا تاکہ فاطمہ اور اس کی بچیاں بھوکی مر جائیں۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہر مہینے اسے ندیم کے نام پر پیسے آتے رہے تو اس نے شور مچا دیا کہ ندیم مر گیا ہے اور فاطمہ کا کوئی عاشق اسے پیسے بھیجتا ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا کہ تبھی اگلی صبح دیورانی کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں جب باہر ندیم نے بیرون ملک سے ایک لمبی رقم کا ڈرافٹ بھیجا تھا۔ نوٹوں کو ہاتھ میں لے کر گھر کا ہر فرد ہی حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ غربت سے لڑتے اس خاندان کے لیے نوٹوں کی یہ بڑی بڑی گڈیاں کسی خزانے سے کم نہیں تھیں۔ بھابھی اب تو ہمارے مزے ہوں گے، ندیم بھائی ہر مہینے باہر سے اتنی بڑی رقم بھیجا کریں گے، ہم دونوں دیورانی جٹھانی خوب ساری شاپنگ کیا کریں گی اور مزے مزے کے کھانے بنا کر کھایا کریں گے۔ فاطمہ کی دیورانی عائشہ نے فاطمہ کو مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ سنجیدگی سے مسکرا کر رہ گئی۔ خوش تو وہ بھی بہت تھی، آخر مشکلات کے دن ختم ہو ہی گئے تھے، لیکن کس قیمت پر یہ تو بس وہ خود ہی جانتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی تو بچیوں کا ساتھ تھا اور بڑی جوانی میں ہی ندیم اسے چھوڑ کر بیرون ملک صرف اس وجہ سے کمانے چلا گیا تھا کہ گھر کے حالات کسی طور پر سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ آپ ایسا کریں، یہ آدھے پیسے مجھے دے دیں، میں اس سے سامان منگوانے کے لیے رکھ لیتی ہوں۔ دیورانی نے بڑے مزے سے آدھی رقم اپنے قبضے میں کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ ہاں میں سر ہلانے ہی لگی تھی جب اچانک فاطمہ کے موبائل پر کال آنے لگی۔ فاطمہ نے چونک کر موبائل دیکھا، بیرون ملک سے کال تھی، ندیم کا فون تھا۔ فاطمہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ بھابھی اٹھائیں نہ کال اور بھائی کو بتائیں کہ ہم نے گھر تعمیر کروانا ہے، اگلے مہینے زیادہ پیسے بھیجیں، دیورانی نے لاڈ سے کہا تو فاطمہ نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری جانب ندیم نے سب کا حال احوال پوچھا، سبھی اشتیاق سے آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ فاطمہ مسکراتے ہوئے ندیم کو سب کی خیر خیریت بتانے لگی۔ میں نے کچھ اضافی پیسے بھجوائے ہیں، ضرورت کا سامان لینے کے بعد دونوں بچیوں کو کسی اچھے اسکول میں داخل کروانا۔ یہاں پر کام کرنا بہت مشکل ہے، میں زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری بچیوں کا اچھا مستقبل بن جائے۔ میں ہر مہینے ان کی اسکول کی فیسیں باقاعدگی سے بھیجتا رہوں گا، بس تم غفلت مت برتنا، اپنے خرچے کم کرنا پڑے تو وہ بھی کم کر دو۔ ندیم کی بات پر فاطمہ چند لمحے کے لیے چپ سی رہ گئی۔ لاؤڈ سپیکر آن تھا، سبھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ دیورانی کا منہ واضح طور پر بن گیا۔ لو ہم اپنا بھلا سوچ رہے تھے، ادھر تو ندیم بھائی پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں۔ اس نے پٹخنے والے انداز میں سارے پیسے فاطمہ کے سامنے پھینکے اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا شوہر بھی ایک نفرت بھری نگاہ فاطمہ پر ڈالتا اندر چلا گیا۔ فاطمہ اپنی جگہ پر چور سی بن گئی، مگر اندر سے چاہتی تو وہ بھی یہی تھی۔ دونوں بیٹیاں اسکول جانے کی عمروں میں تھی، لیکن فی الحال ان کی تعلیم پر کچھ خرچ نہ کیا گیا تھا۔ ندیم کا پرزور اصرار تھا، اس لیے فاطمہ مانتے ہی بنی۔ وہ اگلی صبح جا کر ہی دونوں بیٹیوں کا شہر کے بہترین اسکول میں داخلہ کروا آئی۔ ایڈوانس کے نام پر اچھی خاصی رقم چاہیے تھی۔ فاطمہ نے ندیم کے بھیجے ہوئے آدھے سے زیادہ پیسے اسکول میں جمع کروا دیے۔ دیورانی نے تو اس سے بول چال ہی بند کر دی تھی، دیور بھی آتے جاتے اسے تانے مارتا رہتا، مگر فاطمہ نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ اس روز فاطمہ بچیوں کو اسکول لینے گئی، واپسی پر اسے ٹریفک کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ تھکی ہاری جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، گھر میں غیر معمولی سی خاموشی تھی۔ فاطمہ اور اس کی دیورانی ایک ایک روز اپنی باری پر کھانا پکایا کرتی تھیں۔ آج فاطمہ کی دیورانی کی باری تھی، دونوں بچیاں بھوک کا شور مچا رہی تھیں۔ چلو بیٹا جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ فاطمہ نے پیار سے دونوں بیٹوں کو کہا۔ مہنگے اسکول میں پڑھنے کی بہت اچھی تبدیلیاں آئی تھی۔ فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور سیدھا کچن میں آ گئی، لیکن کچن میں آتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے ہی پتیلی میں سالن رکھا ہوا تھا۔ فاطمہ نے پتیلی کا ڈھکن اٹھایا، اندر انتہائی پتلا شوربہ تھا۔
جس کے اندر 2 آلو پیندے میں پڑے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے گھبرا کر ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا۔ اس میں صرف ایک ہی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ بے اختیار ہی فاطمہ کی نگاہ گھڑی پر پڑی، وہاں 3 بج رہے تھے۔ بچیوں کو شدید بھوک لگی تھی اور وہ اس طرح کا سالن تو کسی صورت نہ کھا سکتی تھیں۔ فاطمہ نے بے اختیار پلٹ کر دیورانی کو آواز لگائی، عائشہ عائشہ، آج کھانا اتنا کم کیوں بنایا تھا؟ فاطمہ نے نرمی سے پوچھا، مگر عائشہ جو کسی کام سے کچن میں آ رہی تھی، ایک دم ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس زور سے زمین پر پٹک کر بولی، کھانا کم پکایا ہے، کھانا اچھا نہیں پکایا، آج گوشت نہیں پکایا، آج آلو کیوں پکائے ہیں، آج دال کیوں پکائی ہے؟ یہ کس قسم کے نخرے ہیں تمہارے اور تمہاری بیٹیوں کے؟ جو رقم تمہارا میاں بھیجتا ہے وہ تو ساری کی ساری رقم تم اپنی ان بیٹیوں کے مہنگے اسکول میں بھر دیتی ہو۔ یہ گھر اور اس کے تمام خرچے تو میرے شوہر کی معمولی سی تنخواہ پر چل رہے ہیں۔ اب میرے میاں کی اتنی سی تنخواہ میں تو یہی کچھ پکے گا، اور ویسے بھی اگر تمہیں یہ سالن نہیں کھانا تو زیادہ فکر مت کرو، یہ سالن میں نے ارشد کے لیے رکھا ہے۔ ہٹو یہاں سے۔ دیورانی نے آگے بڑھ کر پتیلا ایک چھوٹے ڈونگے میں الٹا، ڈونگے کا ڈھکن بند کیا اور ہاٹ پاٹ میں سے روٹی نکال کر اندر کمرے میں لے گئی۔ فاطمہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہی۔ اس نے آج سے پہلے تو کھانے کے معاملے میں کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ گھر میں جو بھی پکتا سبھی صبر شکر کر کے کھا لیتے تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ندیم کی بھیجی گئی رقم بچیوں کے اسکول پر لگتی تھی۔ فاطمہ رقم کا ایک بڑا حصہ دیور کو دیا کرتی تھی تاکہ وہ گھر کے اخراجات چلا سکے۔ دونوں بیٹیاں ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی تھیں اور ماں سے کھانا مانگ رہی تھیں۔ فاطمہ نے ایک بے بس نگاہ ٹھنڈے چولہوں پر ڈالی۔ آپ لوگ اندر کمرے میں جا کر بیٹھو، میں انڈا بنا کر لاتی ہوں۔ فاطمہ نے بچیوں کو ٹالا، وہ روتی بسورتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فاطمہ نے جیسے تیسے کر کے ایک انڈے کو آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کے لیے بنایا اور روٹی بنا کر ان کے لیے کمرے میں لے گئی۔ حالانکہ اسے خود بھی شدید بھوک لگی تھی، مگر فریج خالی پڑا تھا، اور دوسرا عائشہ کی بات پر وہ شدید پریشان ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب سے اس نے دونوں بچیوں کو اسکول میں ڈالا ہے، عائشہ کا رویہ اس کے ساتھ اتنا خراب کیوں ہو گیا ہے۔ اگلے دن دونوں بچیوں کا رزلٹ آیا تھا۔ اتفاقاً اسی دن عائشہ کے بیٹے کا بھی رزلٹ آیا، جو محلے کے ہی ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ دونوں بیٹیوں کی کارکردگی شاندار تھی، وہ روانی سے انگریزی بولنے لگی تھیں۔ فاطمہ کا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ عائشہ کا بیٹا رپورٹ کارڈ ہاتھ میں لے کر آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تمہارا کیا رزلٹ آیا؟ فاطمہ نے پیار سے اسے پچکارا، مگر وہ رپورٹ کارڈ وہیں صحن میں پھینک کر اندر کمرے میں بھاگتا چلا گیا۔ عائشہ وہیں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، یکدم نحوس سے بولی، آپ کو میرے بچے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بھلا گلی محلے کے اسکولوں کی بھی کوئی پڑھائی ہوتی ہے؟ اتنا تو آپ سے نہ ہوا کہ اپنی بچیوں کے ساتھ میرے بیٹے کا بھی داخلہ کروا دیتی؟ بڑی آئی ہے اب ہمدردی جتانے والی۔ عائشہ کی نفرت بھری آواز پر فاطمہ دنگ سی رہ گئی۔ تو یہ بات تھی جو اندر ہی اندر عائشہ کو اس سے بدظن کر رہی تھی۔ فاطمہ نے رقم کا حساب لگایا، مگر ندیم کے بھیجے ہوئے پیسوں میں کسی بھی طرح ایک اور بچے کی تعلیم کا خرچ اٹھانا ناممکن تھا۔ اس صورت میں جب کہ دیور ارشد گھریلو اخراجات کے لیے بھی فاطمہ سے ایک بڑی رقم لیا کرتا تھا، اگر فاطمہ اس رقم میں تھوڑی بہت بھی کمی کرتی تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا، بھابھی سارے پیسے آپ کو اپنے پیٹ پر باندھنے کی پڑی ہے، مجھے گیس کا بل بھرنا ہوتا ہے، بجلی کا بل بھرنا ہوتا ہے، ہر آئے گئے کو دیکھنا ہوتا ہے، گھر کا سارا خرچ میں اٹھاتا ہوں، آپ اور آپ کا میاں تو صرف عیاشی کر رہے ہیں، عیاشی۔ وہ اس قدر چلانے لگتا کہ فاطمہ گھبرا کر رقم اس کے ہاتھ میں دے ڈالتی۔ ندیم کو وہ کچھ نہ بتا سکتی تھی کیونکہ وہ پردیس میں بیٹھا بلا وجہ پریشان ہو جاتا۔ فاطمہ نے کئی بار کوشش کی کہ وہ عائشہ اور ارشد کی بدزبانی کے متعلق اسے بتا دے، لیکن اس کی ہمت نہ پڑی۔ عائشہ اندر ہی اندر حسد کی آگ میں بری طرح سے جل رہی تھی، اور اس آگ پر تیل چھڑکا پڑوسن کی خالہ بلقیس نے جب وہ شام کے وقت ان کے گھر آئیں۔ عائشہ اور فاطمہ دونوں سین میں رکھے ہوئے تخت پر بیٹھی تھی۔ فاطمہ شام کے کھانے کے لیے چاول چن رہی تھی، جبکہ عائشہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ خالہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے بلند آواز میں سلام کیا۔ عائشہ نے انہیں دیکھ کر ناگواری سے منہ مرا لیا۔
अब बड़ी बी के लिए उठकर चाय बनानी पड़ेगी। मैं भी नहीं उठ रही। इसने डीठ होते हुए वहीं दीवार के साथ टेक लगा ली, जबकि फातिमा ने खुश दिली से खाला का इस्तकबाल किया। अरे कैसी हो बेटी, सुनाओ तुम्हारा शोहर कैसा है? और वो दोनों तुम्हारी छोटी बेटियां माशाल्लाह इतनी प्यारी अंग्रेजी बोलती हैं। सुना है शहर के बड़े महंगे स्कूल में डाला है तुमने इन्हें। खाला बल्कीस ने आगे होकर पूछा। फातिमा मुस्कुरा दी। जी हाँ, नदीम ने कहा था कि बच्चियों की तालीम पर खसूसी तवज्जो देनी है और इन्हें हर तरह की सहूलियात देनी है। आखिर वो परदेश इन्हीं के लिए तो कमाने गए हैं। फातिमा की बात पर खाला बल्कीस जोर जोर से सर हिलाने लगी। अरे हाँ भाई, मैं तो तुम्हारी दूरअंदेशी की हमेशा से कायल हूँ। तुम बड़ी ही समझदार लड़की हो, लेकिन बस मेरी बहू को देख लो। आज तुम्हारे पास इसी सिलसिले में बात करने के लिए आई हूँ। खाला बल्कीस ने चेहरे पर फिक्रमंदी सजाते हुए कहा। फातिमा चौंक सी गई। आयशा भी सीधी होकर बैठ गई थी। क्या हुआ खाला, क्या हुआ आपकी बहू को? फातिमा ने पूछा तो खाला बोली, बस मुझे तुमसे मशवरा चाहिए बेटा के मैं बहू को किस तरह से काबू करूं। दिन ब दिन मेरे बेटे के हवासों पर सवार होती जा रही है। पहले वो जो अम्मा जी करता था, अब तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। हर वक्त इस छमक छल्लो को मोटरसाइकिल पर बिठा कर घुमाता रहता है। आयशा यकदम चमक कर बोली, अरे मैं बताती हूँ ऐसी लड़कियों को कैसे काबू में किया जाता है। मेरी भाभी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मैंने भी इसको एकदम सीधा कर दिया था। मेरा मशवरा तो ये है कि अभी आयशा ने इतना ही कहा था कि खाला बल्कीस ने नागवारी से अपना हाथ उठाकर कहा, अरे बीबी तुम तो चुप ही करो। अपना घर तो तुमसे चलाया नहीं जाता। मैं फातिमा से मशवरा मांगने आई हूँ। ये बड़ी समझदार लड़की है, यकीनन ये मुझे कोई काम का मशवरा देगी। तुम जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। खाला ने आयशा को हुक्म दिया। वो शदीद शर्मिंदगी से चुप हो गई। इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। फातिमा ने भी एक नज़र इसे देखा। इसे भी बुरा लगा था, मगर वो यूं खाला बल्कीस को टोक नहीं सकती थी। आयशा ने हसस भरी एक निगाह फातिमा पर डाली। हाँ जी, इसके कानों में सोने के अवेजे चमक रहे हैं। सारा कमाल पैसे का है। इसका मियाँ बहर की कमाई भेजता है ना, जब भी इस बेकार औरत की भी हर कोई इज्जत करता है। हालांकि ना इसकी कोई हैसियत है और ना ही कोई औकात। आयशा ने जल कर सोचा और पैर पटकते हुए वहां से उठ गई, मगर इसे सुकून न आया। वो आधी रात तक जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में चक्कर लगाती रही। आज इसे फातिमा से अजीब तरह का हसद महसूस हो रहा था। वो साफ देख रही थी कि मोहल्ला तो क्या, खानदान भर में भी अब फातिमा को ज्यादा अहमियत दी जाने लगी थी। हर कोई अपनी दावत और अपने घर में इसे बुलाते हुए खुशी महसूस करता था, जबकि आयशा को वाज़े नजरअंदाज किया जाता था। ये सब कोई सिर्फ नदीम की कमाई की वजह से था। क्या हुआ अगर नदीम भाई ही ना रहे? ना वो जिंदा होंगे और ना ही फातिमा के लिए पैसे भेजा करेंगे और ना ही इसकी जिंदगी ऐसी पुरसुकून रहेगी। अचानक आयशा के जहन में ये ख्याल आया। वो चलते चलते रुक सी गई थी। ख्याल तो बहुत अच्छा था। इसने दिल ही दिल में वो मंजर सोचा जब फातिमा बुरी तरह से नदीम के मरने पर आंसू बहा रही होगी। इसकी दोनों बच्चियों को भी फीस न देने पर स्कूल से निकाल दिया गया होगा। मोहल्ले वाले और खानदान वाले इसे बुरी तरह से धुतकार रहे होंगे और वो भी की तरह आयशा से 2 वक्त की रोटी मांग रही होगी। बेइख्तियार आयशा के चेहरे पर सरशारी सी फैल गई। यही सब तो वो चाहती थी, लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था? ख्याल तो इसके ज़हन में आ गया था, लेकिन अब इसको पूरा किस तरह किया जाए न जाने वो कितनी देर तक सोचती रही। सुबह होने तक वो फैसला कर चुकी थी। इसका एक खालाजाद भाई दुबई में रहा करता था। वो खूब मालदार आदमी था। सब लोगों ने इससे कता तल्लक कर रखा था क्योंकि वह छटा हुआ बदमाश था। दुबई में भी वो गैर कानूनी काम करके ही माल बनाया करता था। एक वक्त में वो आयशा को पसंद करता था और इससे शादी का ख्वाह था। आयशा जानती थी कि अब भी वो अगर वो इससे कोई डिमांड करेगी तो वो इनकार नहीं करेगा। अगले दिन वो सुबह जागी तो बड़ी बेचैन थी। इसने किसी न किसी तरह अपने इस दुबई वाले कजन का नंबर हासिल कर लिया था। अरशद काम पर गया और फातिमा घर के कामों में मशगूल हुई तो वह जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर ऊपर छत पर चली आई। ऊपर आते ही इसने अपने कजन फेरोज को फोन मिला दिया। फरोज इसकी आवाज सुनकर चौंक गया। आयशा ने मीठे लहजे में इसे अपनी पुरानी मोहब्बत का वास्ता दिया तो फरोज जैसे सर के बल इसका हुक्म मानने पर तैयार हो गया।
عائشہ نے صفاقی کی انتہا کرتے ہوئے فیروز کو کہا، میں جانتی ہوں کہ میرا جیٹ ندیم جو دبئی میں رہتا ہے، تم اسے ڈھونڈو اور جان سے مار دو۔ اس نے ایک زمانے میں مجھ پر بری نگاہ رکھی تھی اور اب بھی وہ مجھے فون پر دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ جلد میرا گھر برباد کر دے گا۔ جب تک وہ مرے گا نہیں، میری زندگی پر سکون نہیں ہو سکتا، میری زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی۔ عائشہ نے جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب عقل کا اندھا فیروز غصے میں بفر گیا تھا۔ مجھے صرف اس کی تصویر بھیجو، میں آج رات ہی اس کا کام تمام کر دوں گا۔ فیروز کے پوچھنے پر عائشہ نے مسکراتے ہوئے ندیم کی تصویر اسے بھیج دی تھی۔ وہ مطمئن تھی، جانتی تھی کہ فیروز نے جو کہا ہے وہ ضرور کرے گا۔ وہ کچھ دیر تک فون ہاتھ میں لیے بےتابی سے ٹہلتی رہی۔ فیروز نے تصویر دیکھتے ہی اوکے کا پیغام بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ رات کا انتظار کرے، وہ رات میں اسے ندیم کے مرنے کا ثبوت بھیج دے گا۔ عائشہ گنگناتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ نیچے فاطمہ بازار سے کچھ کپڑے لے آئی تھی۔ عائشہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھی۔ فاطمہ نے جو اتنے عرصے بعد عائشہ کو یوں خوش دلی سے اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ یہ دیکھو عائشہ، یہ والا جوڑا میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، یہ رنگ تم پر بہت اچھا لگے گا۔ فاطمہ نے محبت سے جوڑا اس کی جانب بڑھایا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے جوڑا اس سے لے لیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، بس چند ہی دنوں کی بات ہے، بیرون ملک سے آنے والی لمبی لمبی رقمیں تو اب ختم ہی سمجھو۔ جوڑا لے کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ رات کا انتظار کر رہی تھی۔ دن شام میں بدلا اور شام رات کی تاریکی میں بدل گئی۔ عائشہ کی بےتابی عروج پر تھی۔ موبائل اس نے مسلسل اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب اس کا فون بجا تو وہ اچھل پڑی۔ جلدی سے اس نے فون آن کر کے کان سے لگایا اور آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دوسری جانب فیروز تھا جو پھولی ہوئی سانسوں میں اسے بتا رہا تھا کہ اس نے عائشہ سے کیا اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ عائشہ کا دل خوشی کے مارے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے سوچا ہے وہ سچ ہو گیا تھا۔ اب عائشہ اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ میں ان دونوں کو تڑپا تڑپا کر ماروں گی اور ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دیا کروں گی۔ عائشہ نے دل ہی دل میں سوچا اور خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب وہ مطمئن تھی۔ 2 روز بعد پہلی تاریخ تھی۔ پہلی کو ہی ندیم رقم بھیجا کرتا تھا۔ بھابی پیسے آئے تو سب سے پہلے مجھے بجلی کے بل کے پیسے دیجیے گا، ارشد نے فاطمہ سے کہا تو وہ مسکرا دی، ہاں ہاں کیوں نہیں، کل پیسے آ جائیں گے، میں تمہیں دے دوں گی۔ فاطمہ کی بات سن کر عائشہ دل ہی دل میں ہنس پڑی۔ اب کہیں سے پیسے نہیں آنے والے، بی بی بھوکی مرو گی تم۔ وہ دن گزر گئے۔ عائشہ مطمئن تھی لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ٹھیک 2 دن بعد فاطمہ کے نام پر اتنے ہی رقم کا ڈرافٹ موصول ہوا جتنا ندیم اسے بھیجا کرتا تھا۔ عائشہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فاطمہ کے ہاتھ میں موجود رقم کی گڈیاں دیکھ رہی تھی جو وہ ابھی بینک سے نکلوا کر لائی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا۔ فاطمہ چونک گئی۔ تم نے کچھ کہا عائشہ؟ اس نے پوچھا، مگر عائشہ سٹ پٹا سی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فیروز نے اس سے جھوٹ بولا تھا، لیکن ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ فیروز نے خود کہا تھا کہ ندیم مر چکا ہے۔ اس نے کئی بار فیروز کا نمبر ملانے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر نہ لگا۔ اب تو وہ پہلے سے بھی بڑھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ فاطمہ کو کچھ خبر نہ تھی کہ عائشہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ رفتہ رفتہ دن گزرنے لگے۔ بس ایک عجیب بات ہوئی کہ فاطمہ کے نمبر پر اب ندیم کی کوئی کال نہ آتی۔ فاطمہ بھی پریشان ہوتی مگر یہی سوچ کر خود کو تسلی دے دیتی تھی کہ ندیم شاید مصروف ہے، اس لیے اسے کال کرنے کا وقت نہیں مل رہا۔ رفتہ رفتہ پورا مہینہ گزر گیا۔ 1 ماہ بعد ٹھیک پہلی تاریخ کو فاطمہ کو پھر سے رقم موصول ہو گئی لیکن ندیم کا فون نہ آتا تھا نہ آیا۔ 3 مہینے اسی طرح سے گزر گئے۔ فاطمہ کے حالات بہت بہترین ہو گئے تھے۔ وہ اب ندیم کے بارے میں بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ عائشہ چلے پیر کی بلی کی مانند گھومتی رہتی مگر اب اس کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ یہ معاملہ حل کرنا ضروری تھا۔ اس روز بھی فاطمہ بینک سے پیسے نکلوا کر لے آئی۔ مجھے سونے کے کچھ زیورات بنوانے ہیں، میں شام میں جیولر کے پاس جاؤں گی، ارشد تم مجھے لے جانا، فاطمہ نے کہا تو اچانک عائشہ نے چائے کا کپ زمین پر پٹکا اور بپری کس خوشی میں سونے کے زیورات بنا رہی ہیں۔ اب پچھلے 3 مہینے سے آپ کے شوہر نے آپ کو ایک کال تک نہیں کی۔
نہ انہوں نے کوئی خط لکھا اور نہ ہی ان کی خیریت کی کوئی اطلاع آئی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ دبئی میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکے ہیں، اور آپ اتنی بے شرم عورت ہیں کہ شوہر کے مرنے کے باوجود زیورات بنوا رہی ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں یہ سارے پیسے، اور کیوں اتنی خوش ہیں آپ؟ کیا آپ کا کوئی چھپا ہوا عاشق تو نہیں جو دبئی میں بیٹھا ہے اور آپ کے نام پر لمبی لمبی رقمیں بھیج رہا ہے؟ عائشہ نے چلا چلا کر کہا۔ فاطمہ ہکا بکا رہ گئی، مگر دیور نے بھی چونک کر فاطمہ کو دیکھا۔ عائشہ کہہ تو ٹھیک رہی ہے، 3 مہینے ہو گئے ندیم بھائی کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ پہلے وہ ہر مہینے مجھے بھی فون کیا کرتے تھے، لیکن اب تو ان کا نمبر مسلسل بند آتا ہے۔ تو پھر آپ کو پیسے کون بھیجتا ہے؟ ارشد کا لہجہ ہی بدل گیا تھا۔ فاطمہ ہکا بکا رہ گئی۔ ندیم مصروف ہوں گے اس لیے انہوں نے رابطہ نہیں کیا، لیکن ہر مہینے انہی کے نام سے میرے اکاؤنٹ میں رقم آتی ہے۔ فاطمہ نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ یقیناً یہ بدکار عورت ہے، اس نے یہاں سے بھیجتے ساتھ ہی ندیم بھائی کو جان سے مروا دیا ہے، اور وہاں اس کا کوئی عاشق بیٹھا ہے جو اس کے نام پر پیسے بھیجتا رہتا ہے۔ واہ بھائی واہ، یہاں تو شوہر ہی ضروریات پوری نہیں کرتے، اور ایک یہ میڈم ہے باہر کے ملک سے عاشق رقمیں بھیجتے ہیں ان کے لیے۔ عائشہ نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ارشد بھی تنگ آ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بس کر دے بھابی، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جسے آپ بے وقوف بنا رہی ہیں۔ میں اپنے ذرائع سے پتہ کروا لیتا ہوں کہ ندیم بھائی زندہ ہیں یا نہیں۔ وہ گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ فاطمہ وہی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ شام تک ارشد نے نہ جانے کس کس سے رابطہ کیا، لیکن جب رات کے وقت وہ گھر واپس آیا تو غصے میں لال ہو رہا تھا۔ اٹھاؤ سامان اور نکل جاؤ میرے گھر سے، بد کردار عورت، میرا بھائی تو 3 مہینے پہلے ہی دبئی میں مارا جا چکا ہے، تمہیں یہ رقم بھیجنے والا کون ہے؟ ارشد کی بات پر عائشہ بھی کمرے سے نکل آئی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی یہ عورت ہے ہی بدکار، حرام کی کمائی سے خود بھی جی رہی ہے اور ہمیں بھی دوزخ کا ایندھن بنا رہی ہے۔ توبہ توبہ، مجھے تو ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ عائشہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا، دیور غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کو بازو سے پکڑا اور دونوں بیٹیوں سمیت گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ عائشہ بے حد خوش تھی، آج اس کی برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ فاطمہ نامی عورت کا کانٹا اس کی زندگی سے نکل چکا تھا، 3 مہینے بعد ہی صحیح، لیکن بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب فاطمہ اور اس کی بیٹیاں سڑکوں پر رلتی رہیں گی اور انہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اس سوچ نے عائشہ کے اندر تک خوشی بھر دی۔ مطمئن ہو کر اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ باہر فاطمہ زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر عائشہ نے کان لپیٹ لیے۔ صبح ہونے تک خود ہی کہیں چلی جائے گی، میں تو بالکل دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اس نے پکا ارادہ کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح کا جالا نمودار ہوا۔ عائشہ جاگ کر کمرے سے نکلی تو باہر سے آنے والی آوازیں بھی تھم چکی تھیں۔ عائشہ مسکرا دی، یقیناً رات کے وقت کہیں جا چکی ہے، اب یہ پورا گھر میرا ہے، عائشہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اچانک ہی اسے گھر کے باہر کچھ آہٹ سی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ صبح صبح کون آ گیا؟ عائشہ نے سوچا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی جو منظر اسے نظر آیا اس نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ کھلے دروازے کے دائیں طرف فاطمہ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لپٹا رکھا تھا، شاید وہ رات سے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، مگر حیران ہونے کی وجہ فاطمہ نہیں تھی بلکہ وہ ندیم تھا جو شاید ابھی ابھی سامنے کھڑی ٹیکسی سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا سامان تھا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے دروازے کے ساتھ بیٹھی فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی صبح گھر سے باہر کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ نے سر اٹھا کر دیکھا، ندیم اس سے پوچھ رہا تھا۔ ندیم ششدر رہ گیا۔ فاطمہ کی حالت بری ہو چکی تھی، دونوں بیٹیاں بھی سردی کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابو چچا اور چچی نے کل رات کو امی اور ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ بڑی بیٹی روتے ہوئے باپ سے لپٹ گئی تھی۔ ندیم نے جھٹکا کھا کر عائشہ کی جانب دیکھا جو خود پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ندیم زندہ ہو کر کیسے واپس آ گیا تھا؟ یہ تو ناممکن تھا، مگر ندیم کا پارا چڑھ چکا تھا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو نکالنے کی؟
3 مہینے تک اگر میں نے اس کی کوئی خیر خبر نہیں لی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اس کا کوئی وارث ہی نہیں۔ سخت لہجے میں کہتا ہوا وہ ہاتھ سے پکڑ کر فاطمہ کو گھر کے اندر لے آیا تھا۔ اندر سے آنکھیں ملتا ہوا ارشد بھی باہر نکل آیا۔ اس نے بھی جو زندہ سلامت ندیم کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا، سب کے کہنے کے مطابق آپ کی موت ہو چکی ہے۔ آپ زندہ کیسے ہیں؟ ارشد کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ندیم نے ایک طنزیہ ہنسی، اچھا تو تم لوگ میری موت کی خبر کو سچ مان بیٹھے اور میری بیوی اور بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا۔ میں وہاں پر ایک قانونی مشکل میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے 3 مہینے تک میں فاطمہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھ سکا۔ 3 مہینے پہلے مجھ پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف سے تو جان سے مار ہی دیا تھا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا مجھے ہوش آ گیا اور میں نے پولیس کو فون کر دیا۔ مجھے قتل کرنے والا تو اگلی صبح ہی پکڑا گیا، مگر چونکہ میں غیر مقامی تھا اسی لیے اس دوران مجھے کئی دفعہ عدالت اور پولیس اسٹیشن جاتے رہنا پڑا۔ میں ان سارے معاملات کو تم لوگوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان 3 ماہ تم لوگوں سے رابطہ نہیں کیا۔ ندیم نے اپنی بات سنجیدگی سے مکمل کی۔ فاطمہ نے بے اختیار سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ کل پوری ایک رات جس طرح قیامت کی مانند گزری تھی، وہ رو رو کر ندیم کی صحیح سلامت واپسی کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ شاید یہ اس کی دعاؤں کی قبولیت تھی کہ صبح سویرے اس کا سر کا سائبان واپس لوٹ آیا تھا۔ فاطمہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ندیم نے آگے بڑھ کر اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے، کوئی ضرورت نہیں ہے رونے کی، یہ میرا گھر ہے اور اس گھر میں وہ لوگ بالکل نہیں رہ سکتے جنہوں نے میری غیر موجودگی میں میری بیوی اور بیٹیوں کو گھر سے نکالا۔ ارشد اپنا اور اپنی بیوی کا سامان اٹھاؤ اور جہاں مرضی جا کر رہنا رہ لو، ندیم نے سخت لہجے میں کہا۔ ارشد بکھلا گیا۔ عائشہ بھی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، اس کا کیا سب الٹا پڑ گیا تھا۔ اس نے فاطمہ اور ندیم دونوں کی منت سماجت کی، جانتی تھی کہ ارشد کی تنخواہ میں اس کا گزارا ناممکن ہے، مگر ندیم نے سختی سے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے عائشہ اور ارشد کو سامان سمیت گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ عائشہ جب فاطمہ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے خواب دیکھا کرتی تھی، اب خود کرائے کے مکان میں رہنے اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔